السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور بیٹیوں، آج کے سنہری مشورے میں آپ سے ایک بہت ہی نازک، گہرے اور حساس موضوع پر گفتگو کروں گی، اور وہ موضوع ہے ساس اور بہو کا رشتہ۔ یہ رشتہ نہ صرف گھر کی بنیاد ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات پوری فیملی کی قسمت کا فیصلہ بھی کرتا ہے۔ یاد رکھیں، گھر دیواروں سے نہیں، دلوں سے جڑتا ہے۔ اگر جڑ جائے تو نسلیں بھی جڑ جائیں گی، اور اگر ٹوٹ جائے تو نسلیں بھی بکھر جاتی ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں۔ میری پیاری بیٹیوں، ایک گھر تھا جہاں ایک بہو اپنی ساس سے بہت تنگ تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی شکایتیں بڑھتی رہیں، اور ایک دن اس نے اپنی ساس کو اولڈ پیپلز ہوم میں بھجوا دیا۔ وقت گزرتا گیا، اور ایک دن جب بہو کے گھر میں رینوویشن ہو رہی تھی تو بہو کا بیٹا اس کے کمرے میں داخل ہو کر کہنے لگا کہ ماما، ایک دن یہ کمرہ میرا ہی تو ہوگا، آخر آپ بھی تو ایک دن وہیں چلی جائیں گی جہاں دادو چلی گئی۔ یہ الفاظ بہو کے دل پر تلوار کی طرح لگے۔ اس دن اسے احساس ہوا کہ جو بیج اس نے بویا تھا وہی اس کی زندگی میں اگنے والا ہے۔ میری پیاری بیٹیوں، یاد رکھیں، جو آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ جتنا پیار دو گے اتنا ہی پیار آپ کو ملے گا، اور اگر نفرت دو گے تو اللہ نہ کرے وہی نفرت آپ کا مقدر بن جائے گی۔ جس طرح ہماری مائیں ہمیں کبھی ڈانٹ کر، کبھی پیار سے سمجھاتی ہیں، اور ہم ان کو بڑا سمجھ کر ان کی بات کو برداشت کر لیتے ہیں کہ یہ یقیناً ہمارے فائدے کے لیے کہہ رہی ہیں، اسی طرح اگر ساس کسی چھوٹی بات پر ٹوک بھی دے تو اس کو برداشت کریں، اس کو دل پر مت لیں بلکہ اس کے تجربے سے سیکھیں۔ اسی طرح اگر ساس کوئی تلخ بات کبھی کہہ بھی دے تو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، کبھی اگنور کر دینا بھی بہترین جواب ہوتا ہے، کیونکہ کچھ خاموشیاں گھر کو بچا لیتی ہیں اور کچھ جواب گھر کو توڑ دیتے ہیں۔ پیاری بیٹیوں، ہمارا مذہب بھی بڑوں کی عزت کا سبق دیتا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صبر، محبت اور برداشت سے دشمنوں کو بھی اپنا گرویدہ کر لیا تھا۔ مگر میری پیاری بہنوں، بات یہاں مکمل نہیں ہوئی۔ جو ساسیں ہیں وہ بھی یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنے بیٹے کو زندگی دیتی ہیں تو اس کو اپنی زندگی جینے کا موقع بھی دیں، اس کو اپنی فیملی لائف انجوائے کرنے کا موقع دیجیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہو سے جھگڑا مت کیجیے، اور گھر کے سکون اور بیٹے کی زندگی کو خراب نہ کیجیے۔ آج کے دور میں ڈیورس ریٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور زیادہ تر طلاق کی وجہ گھر کے چھوٹے چھوٹے ڈومیسٹک ایشوز ہی ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے زمانے میں آپ کی ساس بہت سٹرکٹ رہی ہوں، مگر یاد رکھیں کہ وقت بدل چکا ہے اور آپ کو بھی وقت کے ساتھ ڈھلنا ہوگا۔ ہمارے زمانے میں نہ عورتوں کو زیادہ آزادی تھی، نہ اوپینینز کی اجازت، اور نہ خوابوں کی گنجائش، مگر چند سالوں میں دنیا نے ایک نیا رخ لیا ہے۔ آج کی بہو ماڈرن ہے، پڑھی لکھی ہے، وہ کام بھی کرتی ہے، کیریئر اورینٹڈ ہے، سوشل میڈیا پر بھی ہے، اور اس کے اپنے خیالات بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اپنی ساس کے تلخ تجربے کی وجہ سے آپ کو اپنی بہو کے طور طریقے پسند نہ آتے ہوں، مگر اپنی زندگی کے دکھ اور ٹراماز کو اپنی بہو پر پروجیکٹ مت کریں۔ اس وشس سرکل کو توڑیے، اپنی بہو کو وہ سپیس اور انڈیپینڈنس دیں جو شاید آپ کو نہ ملا ہو، اور کوشش کریں کہ اس کے لیے آپ ایک خوبصورت مثال میں ڈھل جائیں۔ یاد رکھیں، اگر آج آپ اچھی ساس بنیں گی تو کل آپ کی بہو بھی بہت اچھی ساس بنے گی۔ میری پیاری بہنوں اور بیٹیوں، ساس اور بہو کا رشتہ کوئی جنگ کا رشتہ نہیں ہے، یہ پیار، محبت، رحمت کا رشتہ ہوتا ہے۔ یہ رشتہ برداشت، صبر، محبت اور سمجھ سے زندہ رہتا ہے۔ اگر آپ دونوں ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کریں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ لہٰذا میری پیاری بہنوں اور بیٹیوں، اگر آپ بہو ہیں تو ساس کو اپنی ماں بنا لیں، اور اگر آپ ساس ہیں تو اپنی بہو کو اپنی بیٹی بنا لیں، کیونکہ ماں اور بیٹی کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ اپنا اور اپنے گھر کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔